السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الی شیء ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اسود عنسی کی تاریخ ذکر کی گئی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور دوسرا شخص جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ یہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخر میں یہ جھوٹے نبی بن کر انہوں نے دعویٰ کیا۔ اسود عنسی یمن کے اندر فیروز دیلمی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، جس کی پوری تاریخ آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار فرمایا کہ میرے بعد جھوٹے نبی پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ جھوٹے ہوں گے۔ تو ان میں سے ایک اسود عنسی تھا اور دوسرا مسیلمہ کذاب۔ یہ مسیلمہ کذاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی عمر اور حیات کا آخری حصہ تھا۔ یہ اپنے قبیلے بنو حنیفہ کے ساتھ مدینہ آیا، اور اس وقت اس نے یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے اپنا جانشین مقرر کر لے تو میں ان کی اتباع کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی، ایک لکڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اور آپ نے اس لکڑی کو دکھا کر ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے اتنی بھی کوئی چیز مانگو تو وہ بھی میں تمہیں دینے کو تیار نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو یہ مسیلمہ کذاب بہت بڑا فتنہ بن کر نمودار ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس استقامت اور عزیمت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اسلامی تاریخ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر مقرر فرما کر اسے شام کے علاقے بلقان کی طرف روانہ کیا، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ ایک طرف اسامہ بن زید کا لشکر کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مدینے کے اطراف کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ایک طرف مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی بن کر نمودار ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمت کا، جرأت کا، عزیمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے اسامہ بن زید کا لشکر بھی روانہ کیا۔ صحابہ نے کہا کہ اس وقت خطرہ ہے، مدینے پر چاروں طرف سے دشمن حملہ آور ہو سکتے ہیں، آپ لشکر روانہ نہ فرمائیں۔ فرمایا جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہے، ابو بکر اسے روک نہیں سکتا ہے۔ کہا دشمن آپ پر چاروں طرف سے حملہ کر دیں گے، آپ نے فرمایا میں ان کے مقابلے میں نکلوں گا۔
اور چاہے جنگل کے درندے آ کر ہمارا گوشت وہ جسموں سے نوچ ڈالے، میں پھر بھی ان کا مقابلہ کروں گا۔ یہ وہ بہادری تھی، یہ وہ عظیمت تھی۔ فرمایا کہ آمن الناس بر مولائے ماں، آمن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت او، ہمت او کشت امت راچو ابر، ثانی اسلام غارو بدر و قبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر تعاون کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کلیم اول سینائے ماں، یہ ہمارے طور سینا کے پہلے کلیم ہے۔ طور سینا سے مراد یہاں تعبیر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کلیم، اور ہمراز ہے پہلے اسلام لانے والا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمت امت کی کھیتی کے لیے ابر کے مانند ہے۔ آپ ثانی اسلام ہے، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ثانی ہے۔ بدر میں بھی آپ ثانی ہے، غار میں بھی آپ ثانی ہے، وفات کے بعد قبر میں بھی آپ ثانی ہے۔ یہ مسیلمہ کذاب کا بہت بڑا فتنہ تھا، 70,000 کا لشکر تھا اس کا، اور اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ انی قد اشرکت فی الامر معک، نعوذ باللہ میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا۔ آدھی زمین ہماری ہے، آدھی زمین قریش کی ہے، لیکن قریش تجاوز کرنے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے 2 قاصد یہ خط لے کر پہنچے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا ہے تو تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ پھر آپ نے اسے خط لکھا، اور اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ الکذاب۔ یہ خط محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف ہے۔ اس کو کذاب آپ نے کہا، یہ جھوٹا ہے۔ اس نے اپنا نام رکھا تھا رحمان الیمامہ، نعوذ باللہ میں یمامہ کا رحمان ہوں، لیکن اللہ نے اسے ایسا رسوا کیا کہ آج بھی اس کا نام لیا جاتا ہے تو ساتھ میں کذاب کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا اور یہ فتنہ بن کر نمودار ہوا، اور اتنا بڑا فتنہ تھا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرتا تھا۔ نعوذ باللہ کہتا تھا مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور قرآن کے مقابلے میں اپنا کلام پیش کرتا تھا۔ لوگوں سے کہتا تھا مجھ پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے، اور کہتا کیا تھا؟ کہتا تھا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل۔ ہاتھی، اور ہاتھی کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا ہے؟ اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ اس قسم کی گمراہی اور اس قسم کی کم عقلی کی باتوں کو وہ کہتا تھا مجھ پر وہی اترتی ہے۔ ایک عورت اس کے پاس آئی، اس نے کہا ہمارا پانی کم ہو گیا ہے کنووں میں، درخت خشک ہو گئے ہیں۔ اس نے ایک پانی میں کلی کی اور پانی میں ڈالا، وہ کلی کا جو منہ کا جھوٹا تھا وہ پانی میں ڈالا، کہا لے جا کر اپنے باغات میں اور کنووں میں ڈال دو۔ جب وہ پانی ڈالا تو جتنا پانی تھا کنویں میں وہ بھی ختم ہو گیا، اور کھجور اور سوکھ گئے، وہ باغ ہی ختم ہو گیا۔
کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے برکت کے لیے. اس نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے سر کے بال ہی اڑ گئے، وہ گنجا ہو گیا. ایک آدمی آیا، کہا میری آنکھ میں تکلیف ہے، اس کی آنکھ میں ہاتھ پھیرا تو وہ اندھا ہو گیا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دکھایا، لیکن جب شیطان آنکھوں پر پٹی باندھ دے تو وہ لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. مقابلہ شروع ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرمہ کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. مسلمانوں کا لشکر اور اس طرف سے مسیلمہ کا. اب ہوا یہ کہ اس زمانے میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا سجاح. اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا. اس نے کہا کہ مسیلمہ پر اپنی فوج کو لے کر، لشکر کو لے کر مسیلمہ پر حملے کا ارادہ کیا. تو مسیلمہ دونوں طرف سے گھیر لیا گیا، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر، ایک طرف سجاح کا. تو اس نے کہا کہ میں دونوں سے تو مقابلہ کر نہیں سکتا. سجاح کو اس نے پیغام بھیجا، مجھ سے صلح کر لو، ہم عرب کی زمین جیت جائیں گے تو آدھی زمین تمہیں دے دوں گا. اور ایک خیمہ بنایا اور سجاح کو دعوت دی کہ تم آؤ مجھ سے ملو، ہم آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. سجاح آئی اور خیمے میں یہ دونوں بیٹھے، ایک مسیلمہ دوسری سجاح. اور شیطان تو ایسے موقع کی طاق میں ہوتا ہے کہ ایک مرد اور نامحرم مرد اور عورت دونوں خلوت میں بیٹھے تو پھر تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور نفسانی خواہشات کی آگ بھڑکائی شیطان نے اس میں. مسیلمہ نے کہا تجھ پر جو وحی اترتی ہے مجھے سنا. تو اس نے سنایا. پھر اس نے کہا تجھ پر جو تو اترتی ہے وہ سنا. اس نے سنایا. اور اس کے اندر سوائے اس کے کہ نفسانی خواہشات کو بڑھکانے کے علاوہ اور کوئی باتیں نہیں تھی. انہوں نے کہا مجھ سے شادی کر لو. شادی کر لی. 3 دن وہ اس کے پاس رہی. 3 دن کے بعد جب وہ اپنے لشکر کے پاس گئی تو لشکر کے سرداروں نے کہا کہ تو نے اس سے شادی کر لی تو اس نے تجھے مہر کیا دیا؟ اس نے کہا جی مہر تو کچھ بھی نہیں دیا ہے. اس نے کہا تو بڑی عیب کی بات ہے کہ بغیر مہر کے تو نے شادی کی ہے. اس نے آدمی بھیجا مسیلمہ کے پاس کہ مجھے میرا مہر دو. تو مسیلمہ نے کہا تیرا مہر یہ ہے کہ جو عشاء اور فجر کی نماز ہے وہ میں نے تمہارے اوپر، تمہارے لشکر کے اوپر معاف کر دی ہے. ایک بات یہ بھی سمجھ لے، مسیلمہ نماز بھی پڑھتا تھا، نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، اور اذان بھی ہوتی تھی اس کے یہاں. طبری نے لکھا ہے کہ مسیلمہ کے یہاں جو اذان دیتا تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن نواحہ، اور جو اقامت نماز سے پہلے جو اقامت پڑھی جاتی ہے اور اقامت دینے والے کا نام حجیر بن عمیر تھا. اور اس اذان کے اندر اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہا جاتا تھا. یاد رکھیے بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور وہ یہ حدیث ایک پیش کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ ورسولہ. جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارے قبلے کا رخ کیا، ہمارا ذبیحہ کھایا تو وہ مسلمان ہے، اللہ رسول کی پناہ میں ہے. اب وہ کہتے ہیں دیکھو جس نے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو وہ مسلمان ہے. کہتے جی اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا نعوذ باللہ اور نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کہتے یہ بھی مسلمان ہے. اور ہمارے لوگ وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. یاد رکھیے اہل قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ اہل قبلہ کا معنی صرف یہ نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہو اور ختم نبوت کا انکار کرتا ہو.
اہل قبلہ اس کو کہتے ہیں جو اسلامی جتنے عقائد ہیں وہ سب کو مانتا ہو، ختم نبوت کے عقیدے کو بھی مانتا ہو۔ منافقین بھی تو نماز پڑھتے تھے، تو کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ مسیلمہ نماز بھی پڑھتا تھا، اذان بھی ہوتی تھی اس کے یہاں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، اس مغالطے میں کبھی نہیں اور دھوکے میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے۔ خیر، اس نے سجاح سے تو صلح کر لی، یہ جو سجاح تھی اس نے بعد میں توبہ کیا اور یہ مسلمان ہو گئی۔ خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آئے اور مسیلمہ کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد بعض روایات میں آتا ہے صرف 13,000، اور اس میں انصار بھی ہے، اس میں مہاجرین بھی ہے، اس میں بڑی تعداد کے اندر حفاظ ہے، قرآن کے حفاظ۔ دوسری طرف جو تعداد ہے، ایک روایت کے مطابق 40,000، ایک روایت کے مطابق 70,000۔ مسلمانوں نے جواں مردی دکھائی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور مسیلمہ اور اس کے لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پیٹ پیر کر بھاگے۔ ایک قلعہ تھا اس کا نام اس نے رکھا تھا حدیقۃ الرحمن، نعوذ باللہ، یہ رحمان جو اپنے آپ کو کہتا تھا اس کا باغ ہے، اور اس کے اندر جا کر وہ انہوں نے دروازے بند کر لیے، قلعہ بند ہو گئے، مسلمانوں نے محاصرہ کیا۔ ایک صحابی ہے حضرت براء بن مالک، انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے کہا مجھے اٹھا کر اس دیوار کے دوسری طرف پھینک دو۔ لوگوں نے کہا یہ خطرناک ہے، کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ انہوں نے اٹھا کر دوسری طرف پھینک دیا، اور دروازہ انہوں نے مقابلہ کیا جو وہاں سپاہی موجود تھے، اور آخر کار دروازہ کھولا، مسلمان اندر گئے، اور یہاں تک کہ ان لوگوں کا قلع قمع کیا۔ اور پھر وہ شخص وحشی بن حرب، یہ وہ صحابی ہے اسلام سے پہلے جس نے احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس طاق میں تھا کہ آج اس بدبخت کو میں ختم کروں، اسے موقع ملا، اس نے اپنا نیزہ مارا اور مسیلمہ کو واصل جہنم کر دیا۔ خیر، یہ ایک واقعہ ہوا۔ میرے دوستو، عقیدہ تحفظ ختم نبوت، یعنی اس عقیدے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرنا، یہ شروع زمانے سے چلتا آ رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ ہر دور کے اندر جب بھی اگر کسی موقع پر جھوٹے نبی پیدا ہوئے، مسلمانوں نے ان کی نبوت، جھوٹی نبوت کو رد کر دیا۔ پھر 1840 میں قادیان کے اندر مرزا قادیانی پیدا ہوا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آہستہ آہستہ پہلے کہا کہ جی میں ملہم من اللہ ہوں، پھر کہا میں مجدد ہوں، پھر کہا میں مسیح ہوں، پھر کہا میں ذلی نبی ہوں، پھر کہا میں نبی ہوں، مجھ پر نئی شریعت آئی ہے۔ نبوت کا دعویٰ کیا اس نے، اور سب سے پہلا فتویٰ اس پر لدھیانہ کے علماء نے لگایا تھا 1884 میں، کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوے دار ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر 1974 7 سپٹمبر کے اندر پاکستان کی قومی اسمبلی نے بالاتفاق تمام ممبروں نے یہ بل پاس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعوے دار ہے، دعویٰ کرتا ہے یا کسی کو نبی مانتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے، یہ مسلمانوں کی رائٹ ہے ان کا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
اب کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نیا نبی نہیں ہے، یہ عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس کے لیے ہمارے علماء نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ تقریباً وہ 1884 سے لے کر 1974 تک 90 سال اور بڑے بڑے علماء نے قربانیاں دی ہیں امت کے عقیدے کی حفاظت کی۔ آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے، نوجوانوں کی، اپنے نوجوان نسل کے عقیدے کی حفاظت کریں۔ ایسی خبریں ہمیں مل رہی ہیں یہاں اس ملک کے اندر کہ ہمارے ایسے نوجوان ہیں جو گمراہ ہو رہے ہیں۔ صرف گمراہی کی بات نہیں ہے، اسلام چھوڑ رہے ہیں، ایسی خبریں مل رہی ہیں۔ مسلمان بچے اسلام چھوڑ رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں۔ مسلمان بچیاں اسلام چھوڑ رہی ہیں، ماں باپ پریشان ہے۔ عقیدہ جب تک ہم بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو ان کو کون سکھائے گا؟ ہمارے علماء کی بڑی محنت ہے میرے دوستوں، اور علماء کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اس عقیدے پر فوکس کریں۔ جو جدید طبقہ ہے اس تک یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک طرف تو اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے خود محنت کی، کتابیں لکھی، آپ نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا۔ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، مولانا ادریس میرٹی، مولانا بدر عالم اور بڑے بڑے علماء جو ان کے شاگرد تھے۔ ایک طرف امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جو ایشیا کے سب سے بڑے خطیب گزرے ہیں، لاہور کے اندر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے 500 علماء کا اجلاس بلایا اس مسئلے پر، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ان کو امیر شریعت کا لقب دیا۔ انہوں نے اپنی خطابت کے ذریعے امت کو بیدار رکھا اور اس عقیدے کی حفاظت کے لیے کام کیا، علماء نے کیا۔ اور پھر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ وہ آتے ہیں لاہور، ٹرین میں سفر کرتے ہیں۔ جب ٹرین سے نیچے اترتے ہیں ان کے مرید موجود ہے ڈاکٹر جلال الدین، ان سے کہتے ہیں تانگا لے کر آؤ، تانگا لاتے ہیں۔ علامہ اقبال کے گھر ہمیں لے جاؤ۔ علامہ اقبال کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ علامہ اقبال مفکر اسلام کہلاتا ہے، وہ ایک فلسفی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، جدید تعلیم اس کے پاس تھی، لیکن ایک مولوی علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، وہ ان کے گھر جاتے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں، اور ڈاکٹر جلال الدین کہتے ہیں دونوں ایک کمرے میں بیٹھ گئے، میں باہر انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد یہ باہر نکلے تو میں نے دیکھا دونوں رو رہے ہیں۔ میں نے حضرت سے کہا حضرت میرے ساتھ گھر چلیے، تو حضرت نے ارشاد فرمایا مجھے واپس اسٹیشن لے جاؤ، مجھے واپس جانا ہے۔ اور فرمایا کہ میں لاہور اس لیے آیا تھا، میری نیت یہ تھی کہ علامہ اقبال کو ختم نبوت کا عقیدہ سمجھاؤں، اور میں اب تمہارے گھر جا کر اپنی اس نیت کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر علامہ اقبال کو جب یہ عقیدہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا تو پھر ان کے اشعار کے اندر ختم نبوت نظر آتا ہے۔ ہمارے علماء نے اتنی بڑی محنت کی ہے، اور پھر وہ علامہ اقبال جب بولتے ہیں تو پھر ختم نبوت پر کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ پس خدا بر معشریت ختم کرد، پس خدا بر معشریت ختم کرد، بر رسول مار رسالت ختم کرد، خدمت ساقی گریبا ما گزاشت، داد مارا آخری جامے کے داشت۔ اور اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے، منظوم ترجمہ میں نے کوشش کی ہے۔ حق نے جب ہم پر شریعت ختم کی، اللہ اکبر،
حق نے جب ہم پر شریعت ختم کی، پیارے حضرت پر رسالت ختم کی، ہم کو جب ساقی گری کا جام ملا، ہم کو جب ساقی گری کا حق ملا، جامتا جو آخری وہ بھی ملا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم فرما دیا ہے، اس کی تکمیل فرما دی ہے۔ میرے دوستو، یہ واقعات ہمارے سامنے ہے، یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی، اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے آئندہ نسل کے عقیدے کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، دو باتیں ایسی ہیں، دو عقیدے ایسے ہیں جس پر ماں باپ کو، والدین کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ پہلا عقیدہ توحید کا اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی فیملی ہے، نہ اس کے کوئی رشتہ دار ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہے۔ یہ عقیدہ اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اور دوسرا جو عقیدہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ نے نبوت کو آپ پر ختم کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔